السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دوبارہ حافظ محمد اقبال صاحب۔ آج ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحابہ کرام تھے اور جو ان کے اہل بیت تھے، ان کی آپس میں محبت کس طرح تھی، تعلقات کیسے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ پیش آتے تھے، یا ان کے درمیان تنازعات ہوتے تھے اور آپس میں وہ لڑتے جھگڑتے تھے، یا آپس میں جو ہے ان کی جو محبت نہیں تھی جس طرح ہم سمجھا جاتا ہے، اور غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ماہ ذی الحج جو ہے وہ گزر رہا ہے، ماہ محرم جو ہے وہ آ رہا ہے، اور یہ دونوں مہینے جو ہیں وہ مقدس مہینے ہیں اور امن کے مہینے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ان مہینوں میں یہ درس ہے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، ان کے درمیان اخوت نہیں ہے، یہ امن سے نہیں رہ سکتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کشمکش، کشیدگی اور چپ کلش پیدا ہو جاتی ہے، اور فسادات کے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی شریعت میں ایسا نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایسا نہیں ہے، اصحاب کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی زندگیوں میں ایسا نہیں ہے، ان کی سیرتوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک میں اصحاب کرام اہل بیت کے درمیان جو محبت تھی وہ، اور جو احادیث میں آتا ہے، جو واقعات تاریخ میں آتے ہیں، ان کے حوالے سے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات اور محبت، اخوت، اثار اور قربانی کا جو جذبہ تھا، وہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ کہ کیونکہ قرآن ہمارے لیے سب سے اولین جو ہے وہ ایک ایسا درس ہے کہ اس سے کسی کو مسلم کو انکار ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر جو صحابہ کرام کی آپس میں اور پھر اہل بیت کی جو آپس میں ان کی جو سیرت ہے، ان کا کردار ہے، آپس میں جو تعلقات، اخوت، محبت تھی، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ باقی تو ہمارے درمیان اگر یہاں آج کل جو بات ہوتی ہے وہ قصے کہانیاں ہیں، ان پہ یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ کس طرح ان کے درمیان تعلقات تھے، محبت تھی، اخوت تھی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی خاتم الانبیاء، اما بعد۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں نوکر ہاں اہل بیت دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ جی محترم ابو المعظم ترابی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی، اور یہ قرآن مجید تمام عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور تمام متقین کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں آپس کے اندر کیا معاملہ تھا محبت اور پیار کے حوالے سے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت شدہ آیت مبارکہ، یہ سورۃ الفتح ہے اور پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے جو صحاب اور آپ کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے متعلق بڑے ہی سخت ہیں، اور فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر نہایت مہربان، محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ اور ان کا آپس کے اندر معاملہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپس کے اندر وہ چولی دامن کا
ساتھ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ حالانکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر بھی فارسی بھی تھے، رومی بھی تھے، اور حبشہ کے رہنے والے بھی تھے، اور عربی بھی تھے، اور اسی طرح جب اسلام پھیلتا گیا تو پھر ایران، عراق اور دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف اقوام اور مختلف لوگ وہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر صحبت جو ہے وہ پا لی تو وہ باقاعدہ صحابی کہلایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو کہ لا ریب کتاب ہے، اور اس کتاب پر ہر صاحب ایمان کا پوری طرح ایمان ہے۔ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ صحابہ کی جماعت آپس کے اندر ایک دوسرے کے متعلق اور آپس میں ایک دوسرے سے نہایت محبت تھی، پیار اور محبت کرنے والے حضرات تھے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، ہم چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو صحابی کی تعریف وہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں نبی پاک جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور ساتھ کو پا لیا، اور پھر اسی پر کلمے پر ایمان پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، یہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ صحابہ سب کے سب جو ہے وہ سچے اور سچے تھے، اور ہر ایک صحابی کی جو عدالت ہے وہ اپنی جگہ پر پوری طرح قائم و دائم ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے، جس طرح کے کہنے والے نے کہا کہ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس کے اندر کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، رنگ و نسل اور رنگ و روپ اور ملک اور زبان کے اختلاف کے باوجود بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بڑے نامور اور معروف صحابی ہیں، اور وہ روم کے رہنے والے رومی تھے۔ اسی طرح وہ صحابی جن کے جیتے جی نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جنتوں کے اندر ان کے جوتوں کی آواز سنی، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ میں جناب حضرت سلمان بھی ہمیں ملتے ہیں، جو فارس اور ایران کے رہنے والے فارسی النسل تھے۔ تو ان تمام رنگ و روپ اور زبان کے اختلاف کے باوجود وہ لوگ آپس کے اندر نہایت محبت اور پیار کرنے والے تھے، اور ان کی محبت اور پیار کی جو آپس کی مثالیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہہ کر بیان فرما دی کہ رحماء بینہم، اسی طرح جب آدمی کو کسی سے محبت اور پیار ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام اپنے دوستوں کے نام پر رکھتا ہے۔ اسی طرح جب ایک جماعت کی آپس کے اندر محبت اور پیار کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی رشتہ لیتا بھی ہے اور رشتہ دیتا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپس کی محبت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ہوں۔ یہاں ہمارے اندر مختلف مسالک ہیں اور مختلف جو ہے وہ تنظیمیں ہیں، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو یا مذہبی اختلاف ہو۔ صحابہ کرام کے اندر سیاسی اختلاف بھی تھا، اور مذہب کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، فروعات کے حوالے سے بھی مختلف رائے، فقہی اختلاف جس کو آپ کہیں، فقہی اختلاف کے حوالے سے بھی مختلف رائے پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آپس کے اندر رحماء بینہم کی مکمل تصویر تھے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ذوالحجہ کی آج 25 تاریخ ہے، اور ماہ ذوالحجہ کے بعد ماہ محرم ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر اس پر یہ کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ماہ محرم ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی جو آپس کی محبت ہے وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے
کہ ہم فارسی اور اردو اور پنجابی اور مہاجر اور سرائکی اور بلوچی اور یا مختلف صوبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہم بھی بغیر کسی اس طرح کی چیزوں میں پڑے آپس کے اندر بحثیت مسلم اور بحثیت مسلمان اور بحثیت قوم ایک ہونی چاہیے۔ یہاں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بیان فرما دوں۔ صحابہ کرام کی آپس کی یہ صورتحال تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی مانند ہے، اور دیوار کے اندر ایک اینٹ جو ہے وہ اپنی دوسری ساتھ والی اینٹ کو مضبوط کیے ہوئے ہوتی ہے۔ حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی ہے، مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ بے شک ہمارے اندر جو ہے وہ مختلف مسالے کے ہیں، ہر ایک کا اپنے اپنے مقام پر ادب و احترام بھی لازم ہے۔ اسلام اور صحابہ کرام کی جو آپس کی محبت ہے، وہ فقہی اختلافات ہوں، وہ سیاسی اختلافات ہوں، ان تمام کے ہوتے ہوئے میں جو صحیح سمجھتا ہوں اپنے موقف کو درست سمجھوں اور دوسرے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے اپنے موقف سے قائل کرنے کی کوشش کروں، نہ کہ فقہی اور فروعی اختلافات کو ہم آڑ بنا کر آپس کے اندر جنگ و جدال کا ماحول بنائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک واقعہ صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور ہے کہ آپس میں ان کا جو ایثار و قربانی کا جذبہ، کہ ایک تو زندگی میں جی اچھا زندگی میں تو آپ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، آج آپ مجھے فائدہ دیں گے تو کل شاید میں بھی آپ کو فائدہ، اور اس امید پہ آپ میرے ساتھ بھلائی کریں گے، میں آپ کے ساتھ بھلائی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب میدان جنگ سجا ہوا ہے جی اور لڑائی شروع ہے اور نعشیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہو کر گرتے ہیں، اور پھر ایک شخص جو ہے پانی پلانے کے لیے آتا ہے اور 3 شخص ایک کے پاس جاتا ہے، تو ساتھ والا جب آواز دیتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ پانی وہ کہے کہ مجھے پلا دو میں پی لوں تو اسے دے دینا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو دوسرے کو دے دو۔ جب وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تیسرے کو دے دو، اور جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب واپس لوٹتا ہے درمیان والے کے پاس وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اور جب جلدی سے واپس لوٹتا ہے پہلے کے پاس تو وہ بھی شہید ہو۔ یہ کون سا واقعہ تھا؟ جی ترابی صاحب، یہ بھی ایک بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ جنگ یرموک کے اندر ایسا ہوا کہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زخمی ہوئے، جیسا کہ جنگ اور جہاد کے اندر زخمی بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک پانی پلانے والا آیا اور ایک زخمی کو اس نے پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ساتھ والے جو زخمی اس کا ساتھی تھا، مجاہد تھا، صحابی تھا، اس نے کہا کہ پانی، تو جو پانی لے رہا تھا اور جس کو پانی دیا جا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ میری بجائے میرے ساتھی کو پانی پلا دیں۔ اسی طرح جب دوسرے کو پانی دینے لگا تو ساتھ والے تیسرے نے آواز لگائی کہ پانی، تو کہنے والے نے کہا کہ آپ سامنے والے کو پانی دیں۔ یوں کرتے کراتے وہ ایک دوسرے کے اوپر اثار و قربانی کرتے ہوئے پانی ایک نے بھی نہ پیا، اور پانی مانگتے مانگتے سب کے سب جو زخمی وہاں موجود تھے وہ سب کے سب شہید ہوئے۔ اسی متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود حاجت مند اور ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو وہ تمام اختلافات فقہی یا سیاسی اختلافات کے باوجود یہ اثار اور قربانی ہی تھا کہ وہ رحماء بینہم کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ جیتے جی تو تھے ہی تھے، جب شہادت کا وقت ہے یا موت کا وقت ہے تو ایسے نازک وقت کے اندر بھی اور ایسی نازک صورتحال کے اندر بھی وہ اپنی بجائے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اتنا محبت اور پیار کا معاملہ تھا، میں بھلے پیاسا شہید ہو جاؤں مجھے منظور ہے، لیکن میرا ساتھی جو قریب کا ہے وہ بغیر پانی کے نہ جائے۔ اور اسی طرح ان کی آپس کی محبت کے اندر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے بچوں کے نام عمر بھی رکھے اور عثمان بھی رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے اور ایک کا نام عمر ثانی بھی ہے، بلکہ تاریخ کے اندر اور احادیث کے اندر یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بنت سیدہ فاطمہ، جناب ام کلثوم کا نکاح حضرت علی نے جناب عمر کو دیا، علی نے عمر کو اپنا داماد بنا لیا، تو یہ آپس کی محبت ہے۔ اسی طرح تاریخ کے اندر یہ بات بھی پوری طرح ثابت موجود ہے کہ جناب حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد، اور محمد کے بیٹے ہیں قاسم، اور قاسم کی بیٹی ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام فروہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، اور جناب حضرت ام فروہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھیں۔ تو ام فروہ کا جو ہے وہ ایک رشتہ ابو بکر سے مل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت ام فروہ جناب امام باقر کی زوجہ ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو یہ رشتوں کا آپس میں لینا دینا اور کرنا، اور اپنی اولادوں کے نام اپنے دوستوں کے نام سے رکھنا، یہ رحماء بینہم کی ایک واضح تصویر ہے۔ اور یہ جو اپنے نام بتائے ہیں، یہ واقع کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان میں یہ نام موجود ہیں جی، کہ وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے بے شک۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔